حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بیمار ہو گئے تو سب احباب ساتھی پریشان تھے، شاید بھائی صاحب کا آخری وقت آ گیا ہے، ایک دو دن کے مہمان محسوس ہو رہے تھے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یکدم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آپ پریشان ہیں، مجھے اس مرض کے اندر موت نہیں آئے گی، اس میں ایک درود پاک ہے، آپ نے درود پاک وہاں پڑھا تھا، تو وہ درود پاک جب بھی میں پڑھ کر روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہی زیادہ عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، صبح سلطان محمود بدوی وقت کا بادشاہ اس کے پاس چلے جانا اور جا کر میرا نام لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ مجھے دیدار ہوا ہے۔ حدیث میں بات کر کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور سورج کی 7 آنکھیں کھلی ہوں گی، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک تو وہ بندہ جو کسی مصیبت زدہ کے کام آتا تھا، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کی کثرت کرنے والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اسی طرح گناہوں کی آگ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنا درود پاک اس پر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حسبی تقدیر کا ہمیں فضائل بیان نہ کیے ہوتے اور فرمایا نہ ہوتا تو ہماری رہ ہماری نس نس درود پاک پڑھنے میں مشغول ہوتی۔ ترمذی شریف کی کتاب یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ سمجھو جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث میں مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ ہماری بہت ہی بڑی اس امت کی عظیم ہستی حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ مجھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ وہ بیمار ہو گئے، یا 90 کی بات ہے، تو سب احباب ساتھی پریشان تھے، شاید بھائی صاحب کا آخری وقت آ گیا ہے، ایک دو دن کے مہمان محسوس ہو رہے تھے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یکدم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آپ پریشان ہیں، مجھے اس مرض کے اندر موت نہیں آئے گی اور ابھی میں نے فوت نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ میں اس مرض کے اندر میری وفات نہیں ہوگی۔ سب نے عرض کیا کہ حضرت کیسے؟ میں نے ساری زندگی محنت یقین کی تھی، امید تو بندوں پہ لگاتا ہے نا، اللہ پہ یقین رکھا جاتا ہے۔ ان کا بیان ہی ایک ہوتا تھا یقین کی محنت پر یا پھر اللہ کی بڑائی پر، اللہ ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے۔ تو فرمانے لگے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ چنانچہ مجھے ابھی میرا گھر جنت کا نہیں دکھایا گیا، اس لیے میں نے ابھی فوت نہیں ہوا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کے 20-22 سال بعد 23 سال بعد ایک لمبا 23 سال زندہ رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ذریعۃ الرسول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ محمود عاشق سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حضرت مولانا یوسف نبھانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا اور پورا عربی متن کے ساتھ لگایا ہے. یہ درود شریف کی کتاب ہے جو صدیوں پہلے لکھی گئی. اس میں ایک درود پاک ہے. اس عادت نے ایک دفعہ حضرت خانوانی سلام سرکار ملالیہ کے خانقاہ میں اس کو پڑھا تو حضرت نے مجھے جامع خالد بن ولید فرمایا کہ وہ درود پاک مجھے ذرا دوبارہ سناؤ. تو اسی طرح میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جا رہا تھا تو باب السلام سے ایک ساتھی نے مجھے پکڑا اور ماننے لگے کہ آپ نے مجھے پہچانا. میں خاموش ہو گیا. تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کا فلاں جگہ بیان ہوا تھا اور ہماری محرم مستورات کی جماعت تھی. اس کے بعد ہمارا مصر کا سفر تھا تو ابھی میں مصر سے آ رہا ہوں. تو کتنے دن ہو گئے ہمیں مدینہ منورہ کا ہمارا قیام ہے. آپ نے درود پاک وہاں پڑھا تھا تو وہ درود پاک جب بھی میں پڑھ کر روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ہی زیادہ عنایات ہوتی ہیں. اور پھر مجھے طالب علم چھوٹا سا بچہ بھی چاہے میرا بیان کیا ہے تو اس بچے نے اس کو معمول بنایا. اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے پاس آئے. اس کا نام محمد تھا. پچھلے دن اس نے مجھے ایک خط لکھا. خط بھی مدارس کے بارے میں لکھا. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ عجیب و غریب بچے نے باتیں لکھی. خیر اس نے اپنے احوال بتائے بڑے ہی آگے کے احوال ہیں اس کی عمر کے لحاظ سے. تو اس نے بھی بتایا کہ میرا یہ معمول ہے. آپ نے حاصل القبلہ مقصد میں بیان میں یہ درود پاک پڑھا تھا تو میں اس دن سے پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی. پھر مجھے اپنے ہجرت کے لیے آ گیا. اس نے بہت تھوڑے ایسے کہتے کہ ہجرت مکمل کر لیا ماشاء اللہ. وہ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. سب پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو یہ 3 بار پڑھ لے گا سارا دن اللہ تعالیٰ اس کو درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. اور اگر کوئی شام کو پڑھ لے گا تو ساری رات اللہ تعالیٰ اس کو درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. پچھلے دن میں ایک بڑی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا. اصل میں ہم درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے خیالات کو پاکیزہ نہیں رکھتے. یہ ادب کا تقاضا ہے. اگر اپنے خیالات کو ہم پاکیزہ رکھیں گے تو پھر درود پاک کے قبولیت تو ہے ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے حضرت مفتی خالد محمود صاحب اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے. حضرات علماء کرام بھی حضرت کے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے مواعظ میں اسلامی خطبات میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں کبھی بھی رد نہیں جاتی. ایک درود پاک کا پڑھنا اور دوسرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل کرنا. درود پاک کی برکت سے مطلب ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور ہر چیز بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کلام کے اندر اس کی ہر چیز کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کلام کے اندر یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ جب درود شریف پڑھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کلام کے اندر تاثیر اب تو ہمارا یہ وقت سارا فیصلوں پہ لگتا ہے سننے میں یہ کرنے میں. اور اس لیے ذکر اذکار کا معمول نہیں رہا. بڑے بدقسمتی کی بات ہے. پہلے تو لوگ اس کو بہت معمول میں رکھتے تھے
اور بڑے ہی معمولات کے پکے ہوتے تھے. آج کل تو ہم بھی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ جیسے بڑوں کے اندر یہ چیزیں تھی یہ پہلے حضرات کے اندر تھی وہ تو بالکل ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے جو تنہائیوں میں ہم گناہ کر رہے ہیں اس تنہائیوں کی گناہ کی یہ نحوست ہے. اور یہ تنہائیوں کا گناہ موبائل کی وجہ سے جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے بڑوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت بھی چھین لیتے. اتنا بڑا گناہ ہے. ہم اس بات کی کوشش کریں تو درود پاک پڑھنے سے ہر چیز کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. سلطان احمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ تھا. روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا. ایک نوجوان تھا تو وہ نوجوان جو تھا بڑا نیک تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت کی شدت اس کے دل میں تھی اور اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس کا مسئلہ تھا پریشانی تھی کہ اس نے 10,000 دینار کسی کا قرض دینا تھا. اب اس بندے کے اس نوجوان کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی شدت تھی اور یہ ایک دن بہت غمزدہ تھا اور اسی غم کی حالت میں رات کو یہ سو گیا. جب سویا تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان تم اتنے غمزدہ کیوں ہو, تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 10,000 دینار کسی کا قرض دینا ہے تو میرے پاس رقم نہیں ہے, میں پریشان ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو صبح سلطان محمود غزنوی وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس چلے جانا اور جا کر میرا نام لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں مجھے دیدار ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10,000 دینار مجھے دے دو میں تاکہ اس بندے کا قرضہ اتاروں جس کے میں نے پیسے دینے ہیں. چنانچہ ایسے ہی اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ بات سلطان محمود غزنوی سے کروں گا اور سلطان نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں تو میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کہ آپ سلطان محمود غزنوی کو اگر وہ یہ پوچھے تو آپ اس کو یہ کہنا کہ جو تم روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ مجھے بھیجتے تھے اب کچھ دن مجھے اس کے اندر کمی آ گئی, بس اتنی بات کہہ دینا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. صبح یہ نوجوان سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ میں نے 10,000 دینار کسی کا قرض دینا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں رات مجھے فرمایا ہے کہ جا کر سلطان محمود غزنوی سے دے اور میرا نام لے جائے. اب سلطان محمود غزنوی کہنے لگا کہ اچھا اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا آپ اپنی صرف ضرورت کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ سلطان کو یہ کہنا کہ جو روزانہ تم 30,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ مجھے بھیجتے تھے اب کچھ دن مجھے اس کے اندر کمی ہو گئی. اسے اتنی بات کہنی تھی تو سلطان محمود غزنوی تڑپ گیا, زار گزار ہونے لگ گیا. کہنے لگا کہ واقعی نوجوان تم نے سچ کہا, یہ میرا وہ راز تھا جو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا. میرے اللہ رب العزت کی سوا اور میرے ساتھ تک کوئی نہیں جانتا تھا. واقعی ایسا ہی ہے, کچھ دن ہوئے اس میں کمی آ گئی ہے. آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے اندر کمی کروں گا اور بالکل میں 30,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ پھر بھیجا کروں اور یہ 10,000 دینار لے جاؤ اور تم جا کے اپنا قرضہ اتارو. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ویسے عربی کتاب کا ترجمہ بھی پڑھا اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی مصیبت ہوتی تو ہم اپنے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر ولی عافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت سے عرض کرتے کہ حضرت پریشانی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کرو. پھر خود ہی فرماتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری معلومات تھی جب بھی کسی نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمایا. اور آپ کے وصال کے بعد اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا تحفہ بھیجتا ہے
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں تاکہ وہ مصیبت اور پریشانی سے ٹل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بھی کثرت سے ایسا کریں، ہماری والدین بہنوں کو بھی ایسے ہی چاہیے۔ اب کچن میں کوشش کریں کہ دروشی کی کثرت کرتے رہیں، اس سے تاثیر پیدا ہوگی۔ ہمارے حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جو ہر میں درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، پورے عالم اسلام پر بہت بڑی ایک عظیم ہستی ہیں۔ تو حضرت نے یہ ہر میں کعبہ میں بیت اللہ کے سائے میں یہ واقعہ سنایا اپنے درس کے درس۔ ایک پاکستانی نوجوان تھا، اور یہ نوجوان جو تھا یہ انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک خاتون سے وہاں شادی کی۔ وہ خاتون جو تھی عیسائی تھی، پہلے انگریز خاتون تھی، مسلمان، اس سے شادی کی، اور وہ ایک بڑے ریسٹورینٹ کی مالکہ تھی، ہوٹل چلاتی تھی کھانے کا، اور وہ اس کے پاس جو ڈگریاں تھی، تعلیم یافتہ تھی، وہ ساری کوکنگ کے بارے میں، کھانے پکانے کے حوالے سے تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ اس اپنی بیوی کو اپنے ملک پاکستان میں لے کے آیا، اور اس کا گھر ایک دیہات کے اندر تھا۔ تو اس کی والدہ سب بڑی خوش ہوئی، ماں کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ بڑی سادہ سی خاتون تھی۔ تکلفات اس میں نام کے بھی نہیں تھے، آج تکلفات ہی تکلفات ہیں۔ تکلفات کی زمانہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، ایسے ہم تکلف کرتے رہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ اندر سے کہہ بھی رہے رہتے ہیں چلو کھانے میں، اوپر پر سے کہہ رہتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بڑی سادہ سی خاتون تھی، جب بھی کھانا بناتی اس کی بہو جو مسلمہ تھی، انگلینڈ سے آئی تھی، کہتی کہ امی آپ کھانے میں کیا ڈالتی ہو، اتنا اچھا لذیذ کھانا۔ لیکن کہتی کہ بیٹی میں کچھ نہیں ڈالتی، آپ کے سامنے بناتی ہوں۔ اس کا روزانہ یہی سوال ہوتا ہے کہ میں ایک بڑے ریسٹورینٹ کی مالکہ ہوں، میں نے بڑی ڈگریاں کھانے پکانے کے حوالے سے حاصل کی ہوئی ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا کھانا اتنا ذائقے دار نہیں بنتا، آپ اس میں کیا چیز ڈالتی ہو؟ تو وہ کہتی بیٹی میں تو کچھ بھی نہیں ڈالتی۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا، اس نے پھر یہی سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کھانے میں ڈالتی کیا ہو؟ اتنا لذیذ کھانا تو میں نے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو وہ سادہ سی عورت تھی، کہنے لگی بیٹی میں اور تو کچھ نہیں ڈالتی، کھانا بناتی ہوئی محمد کا نام پا لیتی، اس میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، میرا یہ معمول ہے کہ میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، بس اور کچھ نہیں کرتی، یہ درود پاک کی برکات ہے۔ چنانچہ اس خاتون نے سنا، انگلینڈ پہنچی، سارے اپنے ریسٹورینٹ کے عملے کو اکٹھا کیا، کہا کہ جس نے یہاں کام کرنا ہے نا، اس کے لیے درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ کوئی پانی لے کے آتا ہے، سبزی کاٹتا ہے، کچھ جو بھی کرتا ہے، چمچ چلاتا ہے، اس کے لیے درود پاک ضروری ہے۔ پہلے تو اس چیز کی بڑی تعلیمات دی جاتی تھی، اب تو افسوس کی بات ہے موبائل پہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے، کہیں نے ٹی وی لگایا ہوتا ہے، کہیں نے وہ کاموں میں لگا کے گانے لگائے ہوتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، ایک چیزا یہ بھی لگا کے دیکھیں کچن میں کہ نہ تو کوئی فضول بات کرنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، اور درود شریف پڑھتے رہنا ہے، ذکر اذکار کرتے رہنا ہے، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز 40 دن کے بعد ایک انقلاب نہ صرف آپ کے اندر آئے گا، بلکہ آپ کے پکے ہوئے کھانے کا کھانا جو کھائیں گے ان کے اندر بھی انقلاب آئے گا۔ حضرت امام مولانا حضرت محمد علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرماتے کرتے کہ ہمارے گھر میں 40 دن تک کھانا کھا لیں تو اس کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ خیر یہ ایک بڑا موضوع ہے، ہمیں اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کی مستقل یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرے پاس کام کرنے والوں کو درود شریف پڑھنا ہوگا اور ہر وقت پڑھنا ہوگا۔ چنانچہ کچھ دن گزرے، اب تو پورا ملک سے لوگ آنے لگ گئے، اور وہ پوری جو منڈی تھی کھانے کی وہ تو ہوٹل بند ہونے شروع ہو گئے۔ بالآخر سب لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کیا کھانے میں ڈالتی ہو؟ اس نے کہا کہ سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں
اور میرا پورا عمل درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں، اور خیر ان لوگوں نے جب سنا کرتے درود پاک کی اتنی برکات ہیں تو پورے دین میں کتنی برکت اللہ نے رکھی ہوگی، تو بہت بڑی تعداد مسلمان ہوگی۔ یہ حضرت مولانا محمد مکی حجازی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم میں یہ واقعہ سنایا، میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی عام بندے کا نہیں، کوئی فضلی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، جب تک ہم اپنے خیالات کو سوچوں کو بات نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہمیں برکات حاصل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علمی زندگی ہے جو قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے، اور ایک عملی زندگی ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر محفوظ ہے، تو ہمیں اس کو اپنانا ہوگا۔ تو ماہ مبارک ربیع الاول کی مناسبت سے ویسے تو آپ سے کی بہت ساری سنتیں ہیں، اکثر ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن کچھ سنتیں ایسے ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، یا عمل میں ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو میں یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں مؤثر وقت میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ظاہری طور پر سنتیں ہیں، کچھ تعلق باطنی طور پر ہے، تو یہ باطنی سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس سے ان تین باتوں کو نکال دینا ہے انشاءاللہ عزیز، کہ میری اور آپ کی حاضری کا مقصد ضرور بے ضرور پورا ہو جائے گا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرورت بات نہیں فرماتے تھے، بے ضرورت بات نہیں کرتے تھے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، آج تو شاید اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، اور تیسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے مطلب کسی کی بات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم شاید اس کو حق سمجھتے ہیں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، اور دوسروں کو دوسرے لوگوں کے متعلق تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرہیز فرماتے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا نہیں کہہ رہے تھے۔ آج تو ہم دین کا کام کرنے والے دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کبھی بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کہنا ہے آپ اس کی تحقیق ضرور کریں، اور حسد کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا حسد کی وجہ سے، اور ویسے اللہ کے نبی سے سمجھنا ہے کہ آخر زمانے میں حسد بہت عام ہو جائے، اور حضرت کے سابقہ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسے سلسلے امام مہدی کے آنے تک زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دین کے کام کرنے والوں کو تو یہ مسائل اپنوں کی طرف سے، برائیوں کی طرف سے کوئی بھی کام کرتا ہے جو حق پہ ہے اس کو ضرور پیش آتے ہیں، اور خاص طور پر کوئی کے رشتے جو ہیں اس میں تو ضرور ایسی باتیں ہیں، بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی سے کسی کو برا نہیں کہتے، اور دوسرا کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے جسم پر اگر بچھو لگے ہوئے ہیں سارے جسم پر ہمیں وہ نظر نہیں آتے، دوسروں کی پکھیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی، اور دوسروں کسی کی عیب جوئی نہیں فرماتے تھے، اور تیسرا کسی کی ٹو میں لگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں سے بالکل پرہیز فرماتے تھے۔ انشاءاللہ تین باتیں آپ سے اپنے نفس سے بالکل نکال دی تھی، اور تین باتوں سے آپ سے بالکل پرہیز فرماتے تھے۔ تین باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے نکال دی تھی، تو آج ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ بے ضرورت بات نہیں کریں گے، بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، اور تیسرا بے مطلب کسی کی بات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ کیسی خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہے، اور قربان ہے اگر آپ اس سے تھوڑا سا سوچیں تو اتنا انسان من کا صاف ہو جاتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور تین باتوں سے پرہیز فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی؟ کسی کو برا کہنا، اور کسی کی جو ہے عیب نہیں کرنا، اور تیسرا کیا؟ کسی کی ٹو میں لگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ٹو میں کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس کی وجہ سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ شہر جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندہ کو اٹھا کر سالکین کو، اپنے مریدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
در پہ لا کھڑا کرتا ہے، اور میں یہاں کیا کرو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے رہو۔ ہمارے بڑوں کی زندگی تو یہی ہے، وہ اتنا سنت پہ زور دیتے ہیں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، ان کی زندگی بس اسی کام میں لگتی ہے۔ انشاءاللہ عزیز یہی سنتوں کا نور دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ہمارے ہم سب کے شیخ اور مرشد امام العلماء مصلحہ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ کا سالانہ تربیتی اجتماع 27، 28، 29 اکتوبر کو معہد الفقیر اسلامی جھنگ میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جھنگ میں رنگ ہے، اور اکثر بات ہے کہ ایک دفعہ جب جانے سے تو بندے کی دھلائی ہو جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بڑوں کے پاس جانے سے بندے کو چھوٹے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ کی اجتماع کے حوالے سے ساجد آیا تو یعنی کہ کتنے وہ فکر مند ہیں کہ خدمت کے حوالے سے تھا مختلف کاموں کے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے ہمارا یہ سالانہ جو اجتماع ہو رہا ہے ماہانہ مجلس سے ہوتی ہے، تو اس کی بھی لذت و غایت ہے کہ ہم سب اصلاح کی نیت سے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ مذاکرہ ہوتا ہے۔ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ماحول کے اثرات پڑتے ہیں غیر مخصوص طریقے سے۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، خواتین کے لیے بھی وہاں نظام ہوتا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ جماعت جائے گی، یہاں عبدالرحمان صاحب، قادر ریحان صاحب اور مفتی عبدالرحمان صاحب، ان حضرات سے آپ رابطہ کریں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے رحمان صاحب بھی ہمارے کہ یہ ماشاءاللہ مسئولات کو لے کے جاتے ہیں، دیگر سب نام لکھوائیں گے پورے نظر کے ساتھ۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت کی سوچ اور فکر ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوچ اور فکر ایک ہی رکھنی ہے۔ تو سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہم سب نے اپنی اصلاح کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اصلاح کے لیے جب جائیں گے تو وہاں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ جب وہاں جا کر آرام کرنے کے لیے تو نہیں جانا، تو انشاءاللہ عزیز جیسے ہدایات ہوں گی اس کے مطابق ہی جانا ہوگا۔ اور علماء بات کی جب بھی بات آتی ہے تو بڑے حضرت ہمارے حضرت بات ہے کہ اچھا وہ آپ کی علماء بات بولے کے بعد، اور حضرت مزار میں فرما رہے تھے، مزار میں کیا حضرت مجھے فرمانے لگے کہ علماء بات کی جو خانقاہ کا لکھنا ہے، میں نے ویسے دل میں نہیں کرتا تھا یہ بات بتانے کو، صرف محبت میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہاں سے جو میری گاڑی میں بٹھایا ہوا تو فرمایا اس کا لکھنا ہے خانقاہ نقشبندیہ، اور آگے لکھ دینا زاہدیہ۔ دل لگی کے طور پر ہم خوش ہوتے ہیں، تو آپ حضرات سے بھی ہے کہ ہم ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے بھاگوں تک ہمارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اللہ تعالیٰ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیر فرما دے۔